کر رہا، ابھی تو وہ بات کر رہا ہوں جو دین کی راہ پر ہیں، حتی الوسع حرام سے بچے ہوئے ہیں، حرام کہنے سے، حرام بولنے سے، حرام کرنے سے بچے ہوئے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کے لیے تنظیم سازی کرتے ہیں، جڑتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ذمہ داریاں لیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں۔ میں تو اولا ان کی بات کر رہا ہوں کہ ظاہری طور پہ دین کی کتنی خدمت کر رہے ہیں اور اپنے طور پہ صدق کے نیت اور اخلاص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، مگر ذرا پردے اٹھانا شروع کرے نا، نفس کے پردے، حجابات اٹھائیں، ذہن کا پردہ، سوچوں کا پردہ، خواہشوں کا پردہ، ترجیحات کا پردہ اٹھاتے جائیں، اپنے اندر اترتے جائیں، اندر طے پر اترے تو آپ کو اتنی بڑی میں نظر آئے گی، اتنا بڑا بت نظر آئے گا آپ کو، سینکڑوں فٹ بڑا بت، پورا تن اس بت کے من کے ساتھ بھرا ہوا نظر آئے گا۔ وہ کیا؟ سارا کچھ کر کے اگر آپ کو منصب سے، ذمہ داری سے ہٹا دیا جائے تو سارا کام چھوڑ دیتے ہیں مشن کا۔ اس دن پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے کرتے تھے یا اپنے من کی تسکین کے لیے کرتے تھے۔ عہدہ بدل دیا جائے، آپ ناراض ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، اس دن پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصود کیا تھا، الہ کون تھا، معبود کون تھا آپ کا۔ اوپر نیچے کر دیا جائے، اس دن پتہ چلتا ہے کہ میرا اتنا تجربہ، میری اتنی قابلیت، میری اتنی خدمات۔ جس بندے کو اپنی خدمات نظر آتی ہیں اسے رب کہاں نظر آئے گا؟ جس بندے کی نگاہ میں اپنی خدمات نظر آتی ہیں اس کو اللہ کبھی نظر نہیں آتا۔ جسے اپنا حق نظر آتا ہے اسے وہ حق تعالی کبھی نظر نہیں آتا۔ جو اپنے استحقاق کا خیال کرتا ہے اس سے اللہ کی محبت کبھی نصیب نہیں ہوتی، اس کے حجاب کبھی نہیں اٹھتے۔ ہم نے تو خود اپنے اوپر حجابات ڈال رکھے ہیں، میں، میری، میرا، میرے متعلق، میری حیثیت، میری خدمت، میرا حق، میری سینیورٹی، میرا مقام، میرے اتنے سال، میری تگ و دو، وہ میں اور میں ہی